العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطبے کے شروع میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس دین متین کے بارے میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کو مکمل کر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کی، مکمل کیا، اور میں اس دین متین سے راضی ہوں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر میں اس دین پر چلنے والوں سے میں راضی بھی ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو اس بات پر ناز اور فخر ہے کہ ہم جس دین متین کے پیروکار ہیں، جس دین متین کی ہم فالوور ہیں، جس دین متین کی ہم پیروی کرتے ہیں، جو دین اسلام ہمارا ہے، جس پر ہمیں ناز ہے، ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ہم ایمان اور اسلام کے نہ ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ غیر ہے، غیر مسلم ہے، یہ غیر ہے۔ تو اہل ایمان کو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس بات پر ناز دلا رہی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے اور مکمل ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارے دین میں تمام کی تمام رہنمائی موجود ہے۔ انسانیت کے دنیا میں آنے سے لے کر انسانیت کے دنیا سے جانے تک، بلکہ جانے کے بعد تک کے احکامات ہمارے اس دین اسلام میں موجود ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، انسان جب دنیا میں نمودار ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے لے کر نبوی تعلیمات اس کے لیے موجود ہیں۔ دنیا میں آتے ہی حکم دیا گیا ماں باپ کو کہ ماں باپ کا اولین حق، اولین فریضہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو اچھا نام رکھے۔ ابتداً دنیا میں آتے ہی حکم دیا کہ مسلمان بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو فرمایا اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت دی جائے، اس کی تہنیک کروائی جائے۔ یہاں سے اسلامی تعلیمات انسان کی زندگی کی ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، تو اسلامی زندگی اس کے مرنے کے بعد تک احکامات اور رہنمائی کرتی ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو جائے حکم دیا جاتا ہے کہ ایسے لٹایا جائے، کفن ایسے پہنایا جائے، ایسے نہلایا جائے، جنازے میں ایسے رکھا جائے، جنازے کی نماز ایسی پڑھی جائے، قبر میں ایسے اتارا جائے، قبر پر مٹی ایسی ڈالی جائے، اور اس کے چھوڑے ہوئے مال کی وراثت ایسے تقسیم کی جائے۔ غرض ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب ابتدا سے لے کر انتہا تک زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے ماننے والوں کی اور تمام انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابتدا سے نام کے سلسلے میں حکم دیا کہ جب انسانیت دنیا میں آتی ہے تو اس کی شناخت کے لیے، اس کے پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ اس نام کے سلسلے میں حکم دیا کہ دیکھو اچھے سے اچھا ماں باپ کو حکم دیا کہ نام رکھا جائے، حکم دیا کہ اچھی تعلیم و تربیت سے نوازا جائے۔ پورے ابتدا سے لے کر تمام کی تمام چیزوں کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے اس دین متین میں انسانیت کی ہے۔ کیا کھایا جائے، کیسے کھایا جائے، کپڑے کیسے پہنا جائے، زندگی کیسی گزاری جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، کیسے کمایا جائے، کیا کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کہاں شادی کی جائے، کہاں نہ کی جائے، اور کیسے زندگی گزاری جائے، ماں باپ کے ساتھ کیا حقوق ادا کیے جائے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملے کیے جائے،
بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، اپنوں کے ساتھ کیسے محبت بھرا رویہ اپنایا جائے، مخالفین کو ان کی مخالفت سے باز رہنے کے لیے کیسے اپنائیت سے اپنایا جائے، تمام کی تمام تعلیمات اس دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے دی ہے۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، ورضیت واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اس دین کو مکمل بھی کیا ہے اپنی نعمت کے ذریعے سے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اس دین اسلام کے ذریعے سے میں راضی ہوں۔ سب سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی ہے، تکمیل بھی بتا دیا، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں رہنمائی نہ ہو، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن و حدیث میں اصول و ضوابط نہ ہو۔ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر طریقے پہ رہنمائی موجود ہے، اور پھر اخیر میں سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی بھی ہوں۔ جب ہمارا دین ایسا کامل اور مکمل ہے جس میں کسی قسم کی رہنمائی کی اب محتاجی نہیں ہے، کسی قسم کی ایڈوائس کی اب ضرورت نہیں ہے، تو دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے اتنا بہترین یہ ذریعہ ہے، اتنی بہترین یہ تعلیمات ہے کہ کسی اور جگہ ہمیں جھانکنے کی، کسی اور جگہ سے ہمیں اصول لینے کی، کسی اور جگہ سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ امت خیر امت ہے، یہ امت خیر امت ہے، یہ امت کو جو دین دیا گیا وہ دین کامل و مکمل دین ہے۔ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کرے، انسانیت کو بتائے، انسانیت کو اللہ کے بھٹکے ہوئے راستے سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا راستہ بتائے، نبوی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا جائے۔ وہ لوگ لا علم لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ کو معرفت الہیہ سے ناواقف لوگ ہیں، وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، نہ مالک کو پہچانتے ہیں، نہ رازق کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، وہ بالکل اپنے مالک سے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل ایمان کو بتایا کہ دیکھو تم بہترین امت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملایا جائے، مالک سے دور ہونے والے لوگوں کو مالک سے ملایا جائے، خالق سے دور ہونے والوں کو اپنے خالق سے ملایا جائے۔ یہ اہل ایمان کی ذمہ داری تھی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، تو ہمیں کسی اور سے کسی قسم کی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فیلڈ میں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ ابتدا سے دیکھیے، بچے کے دنیا میں آنے سے لے کر اور انسانیت کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تک کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین متین میں رہنمائی کی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، صد افسوس، ہم مسلم معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر معاملے میں ہم اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو، اپنے حضور کی تعلیمات کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو، غیروں کے تمدن کو، غیروں کے کلچر کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ آپ سرسری جائزہ اپنے معاشرتی زندگی ہم لے کر دیکھیں تو ابتدا سے لے کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ بچے کے پیدائش کے بعد کیا کیا رسوم اپنائی جاتی ہیں، کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں، کن کن رسومات کے ذریعے سے تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں تو ہمارے نبوی تعلیمات بالکل ایک طرف ہیں، اور ہم کسی دوسری تہذیب و تمدن کو اپنا رہے ہیں، کسی جاہلانہ رسوم کو اپنا رہے ہیں، کسی غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ تھی کہ بھئی انسانیت کی ہر موڑ پر جب رہنمائی کی گئی ہے تو ابتداءً جب دنیا میں انسان آتا ہے، حکم دیا کہ بھئی ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت دی جائے، تحنیک کروائی جائے، کسی بزرگ بڑے آدمی سے شہد کے ذریعے سے یا کھجور کے ذریعے سے اپنے منہ میں لے کر اس کی زبان میں تحنیک کروائی جاتی، پھر عقیقہ کا حکم دیا، 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا جائے۔ یہ نبوی تعلیمات تھی۔ اب اس سے ہٹ کر ہم دیکھیں تو کتنی بیجار رسومات انسانی زندگی کے ابتدا سے شروع کی جاتی ہے۔
چلے کی رسم، چھٹی کی رسم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں وجود میں آ گئی ہے، یہ بھی کیا جاتا، یہ بھی کیا جاتا، یہ بھی کیا جاتا، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر ختنہ کی رسم، ختنہ میں جو ہے اتنے دن جو ہے اس کو گھر میں رکھا جائے، پھر یہ دعوت کی جائے، پھر ایسا کیا جائے، پھر ایسا کیا جائے، ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں ہم غور کر کے دیکھیں۔ پھر اور آگے چلے تو شادی بیاہ کی رسومات، وہ بھی شادی بیاہ کے تقاریب کے اندر وہ بیجا رسومات، اتنی ہر قسم کی واہمات 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 کہ الامان والحفیظ، کہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم غیروں کے تہذیب و تمدن میں اس قدر ہم مگن ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات ان چیزوں کو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان بندے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں، یہ نبوی تعلیمات کے ماننے والے بندے ہیں، جنہوں نے اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو چھوڑ کر ہر معاملے میں غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے۔ لباس کے معاملے میں دیکھ لیا جائے، رہن سہن کے معاملے میں دیکھ لیا جائے، بالوں کے بارے میں دیکھ لیا جائے، کلچر کے بارے میں دیکھ لیا جائے، تہذیب و تمدن کے بارے میں دیکھ لیا جائے، ہر فیلڈ میں مسلمان جو ہے غیروں کا دیوانہ ہو گیا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو عقل حیران رہتی ہے۔ نبوی تعلیمات کیا تھی، انسانیت کو کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور کن تعلیمات پر وہ آج عمل کر رہی ہے، کیسے کیسے اپنے دشمنوں کے بنائے ہوئے سانچے میں وہ ڈھل رہی ہے، اور ان کے دام و فریب میں گرفتار ہو کر کیسے کیسے اپنے تہذیب و تمدن کا جنازہ نکال رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، جو آدمی جس قوم کے تہذیب و تمدن کو اختیار کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑی غضبناک ہے، فرمایا کہ فہو منہم، وہ میدان محشر میں اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ ذرا ہم غور کر کے دیکھیں، ہم ایک نبی کے نام لیوا ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم اللہ کو رب ماننے والے ہیں، ہم اپنے خالق کو خالق ماننے والے، مالک کو مالک ماننے والے، رازق کو رازق ماننے والے۔ ہم نے زبان سے اقرار کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ لیکن ہم زندگی کے موڑ پر ہم دیکھ لیں، تعلیمات نبوی کے بارے میں ہم اپنے زندگی کے سانچے کو ہم ڈھال کر دیکھیں، ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، کیا ہماری تہذیب ہے، کیا ہمارا تمدن ہے، کیا ہمارا کلچر ہے، کیا ہمارا لباس ہے، کیا ہمارے بال ہیں، کیا ہمارے خواتین کے طور طریقے ہیں۔ ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا ہماری خوشی کی تقریبات ہیں، کیا ہمارے غمی کی تقریبات ہیں۔ ذرا ہم غور کر کے دیکھیں تو اندازہ پتہ چلے گا کہ ہم نے تمام کی تمام نبوی تعلیمات کو ہم نے ٹھکرا کر غیروں کی تہذیب کو، غیروں کے تمدن کو، غیروں کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک ہم غور کر کے دیکھیں۔ اگر ہم صرف لباس کے بارے میں غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، انسانیت کے لیے ستر کو چھپانا اس کو لباس قرار دیا ہے۔ ستر پوشی، اللہ نے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھپانے کا نام ستر ہے۔ مرد کے ستر کے ساتھ میں حکم دیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ مرد کا ستر ہے۔ نماز کی حالت میں حکم دیا اس ستر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی لباس آدمی کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اور ہم لباس کے بارے میں غور کر کے دیکھیں، عقل سے اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ نے انسانیت کو اور جانوروں کو فطری اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو بھی شرم و حیا دی ہے، اور جانوروں کو بھی فطری اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان اعضاء کو چھپانے کے لیے، اگر ہم غور کر کے دیکھیں ہمیں اندازہ ہوگا اللہ نے سب کے سب جانوروں کو ان اعضاء کو چھپانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے جانوروں کو دم بھی دی ہے، پرندوں کو پیچھے دم دی ہے، دوسروں کو اللہ رب العالمین نے سب چھپانے کے لیے ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نظم فرمایا ہے۔ اور انسانیت کا معاملہ ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، جس کو اللہ نے جس کو اللہ نے عقل سے نوازا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا، وہ ہے کہ بے حیا پنے کا شکار ہو کر اور ان سب چیزوں کو وہ کھلا ہوا ظاہر کر کے گھوم رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے پھر بھی ننگے ہوں گے۔ صحابہ کو بڑے حیرت ہوئی اس زمانے میں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہوگا یہ؟ لوگ لباس پہن کر بھی ننگے کیسے ہوں گے؟
لوگ لباس پہن کر بھی برہنہ کیسے ہوں گے؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ لباس پہن کر بھی ننگے اور برہنہ اس طور پر ہوں گے کہ ایسا چست لباس جسم پہ پہنے ہوئے ہوں گے کہ سارے اعضاء ان کے جسم کے ظاہر ہوں گے، چھپے ہوئے اعضاء بھی ظاہر ہوں گے، اوپری اعضاء بھی ان کے ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ اس زمانے میں صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا، آج اس کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لباس پہن کر بھی آدمی برہنہ ہے، لباس پہن کر بھی خواتین برہنہ ہیں کہ ایسا جسم کا چست لباس کہ پورے جسم کے سارے اعضاء عیاں ہو رہے ہیں۔ تو سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہماری اپنی تہذیب تھی، ہمارا اپنا تمدن تھا۔ میں ان ماں اور بہنوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں ان ماں اور بہنوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ عورت کی عفت اور عصمت، عورت کی حیا اور پاک دامنی، عورت کی خلقت عورت کی فطرت میں ہونی چاہیے۔ عورت کو اللہ نے خود بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہو، اس کو خود چھپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ میری ماں بہنوں سے بس اتنی میں گزارش کرتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا اس قول کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر رکھے۔ میں اپنے بزرگوں سے، میں اپنے ان ماں باپ سے، میں اپنے ان بڑے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری عورتوں کو، ہمارے ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور عورت کی عفت اور عصمت کی حفاظت اس کی حیا اور پاک دامنی میں ہی ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے سامنے والوں کو یہ وصیت و نصیحت کی تھی کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو نہلایا جاتا، کفن جسم پہ پہنایا جاتا، اور جسم پر کفن لپیٹنے کے بعد اس کو جنازے میں رکھا جاتا، اور جنازے کو مسجد میں لایا جاتا اور نماز جنازہ ادا کی جاتی۔ اس زمانے میں اتنا ہی رواج تھا، جنازے کے اوپر چادر اڑانے کا کوئی تصور نہیں تھا، بس کفن جسم پر لپیٹتے اور لپیٹ کر اس کو جنازے میں رکھتے اور رکھ کر مسجد میں لے آتے، لا کر نماز جنازہ ادا کی جاتی اور پھر قبرستان لے جایا جاتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے وصال کا وقت قریب میں آیا، انہوں نے لوگوں کو بلا کر وصیت کی اپنے ملنے جلنے والوں کو، دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے جسم پر کفن لپیٹ دیا جائے، اور پھر میرے جسم پر کفن لپیٹنے کے بعد مجھے جنازے میں لیٹایا جائے، تو میری وصیت اور نصیحت تم لوگوں کے لیے ہے کہ میرے جنازے پر ایک اور کپڑا اڑا دینا۔ جیسا آج ہم کپڑا اڑاتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو لال کپڑا اوپر اڑاتے ہیں، اور مرد کا جنازہ ہوتا تو ہرا کپڑا اڑاتے ہیں، ایک ہری چادر ہوتی ہے، پھر سرانے کی طرف ایک کپڑا اڑاتے ہیں تاکہ اندر جنازے اور ڈولے کے اندر رکھے ہوئے ناش کو بھی کسی پر نظر نہ پڑے، اس کے اوپر سے کپڑا اڑا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے یہ وصیت کی کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، میرے ناش مبارک کو، ناش کو جب جنازے میں رکھا جائے تو اس کے اوپر ایک اور کپڑا اڑا دینا، اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے زندگی پر پردہ کیا ہے، میں نے زندگی پر پردہ کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، جب میرا انتقال ہو جائے گا، میرے جسم پر کفن لپٹا جائے گا اور کفن لپٹ کر میرے کو جنازے میں رکھا جائے گا اور مسجد نبوی میں لے جایا جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی موٹی تھی یا دبلی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پستقت تھی یا دراز قد تھی، اس لیے جب میرے جنازے کو، میرے جسم کو اور میرے جسم پہ کفن لپیٹنے کے بعد میرے جنازے میں رکھ دینا، تو میرے جنازے پر ایک اور کپڑا اڑا دینا تاکہ جب میرے جنازے کو مسجد نبوی میں لے جایا جائے گا لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی موٹی تھی یا دبلی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پستقت تھی یا دراز قد تھی، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے، اور فرمایا ایک اور کپڑا اس کے اوپر اڑا دینا۔ اندازہ کیجیے، میرے بہنوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ جب کبھی وہ گھر سے باہر نکلے، جب کبھی عفت پاک دامنی کا معاملہ آئے، جب کبھی شرم و حیا کا معاملہ آئے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا اور یہ سمجھنا میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں اور میں بھی جو ہے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ انہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا اتنا خیال کیا کہ زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی موٹی ہے یا دبلی ہے، وہ دراز قد ہے یا پست قد ہے، تو اپنے وصال انتقال کے بعد بھی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہ چلنا۔ یہ حیا تھی، یہ پردہ تھا۔ آج میری امت کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بتایا جائے کہ دیکھو پردے کا یہ تصور، یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ مرنے کے بعد بھی
اپنی ہائٹ کا بھی پتہ نہ چلے، مرنے کے بعد اپنی ہیلتھ کا پتہ نہ چلے کہ موٹے ہیں یا دبلے ہیں، یہ تصور اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے امت کو دے کر گیا۔ وہ تصور کرے، وہ غور کرے، دیکھے ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے عفت و عصمت اور پاک دامنی اور شرم و حیا کا ایسا پاز و لحاظ رکھا۔ تو یہ بتایا جائے اپنی امت کی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو یہ واقعات سنایا جائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پاک دامنی حیا اور پردے داری کا کیا اسلام میں تصور دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے سب کچھ اس میں موجود ہے۔ کسی نئی تہذیب، کسی نئے تمدن، کسی نئے کلچر کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری چیزیں تو ہم نے انسانیت کو سکھانی ہے۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لباس کا تصور ہمارے پاس تھا۔ ہم جب اس ملک میں آئے تھے، اس ملک میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ لباس پہننا نہیں جانتے تھے۔ آج ہم اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھے اس ملک کے ملنے جلنے والوں کو، رہنے والوں کا تصور کیا تھا؟ لباس نام کی چیز نہیں تھی۔ وہ دو کپڑے جسم پہ پہنا کرتے تھے اور ان دو کپڑوں پر ان کی زندگی ہوتی۔ کھانے کی تہذیب ان کے پاس نہیں تھی۔ آج بھی پتوں میں کھانے کا تصور ان کے پاس میں موجود ہے، پلیٹوں میں کھانا، اچھی اچھی رکابی میں کھانے کا تصور ہم نے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو کھانے کا طور و طریقہ ہماری تعلیمات ہے۔ دسترخوان بچھانے کا تصور نبی نے بتایا، دسترخوان بچھا کر کھانے کا تصور نبی نے بتایا، پلیٹوں میں کھانے کا تصور نبی نے بتایا، تہذیب و تمدن کا طریقہ نبی نے سکھایا، کھانے کی سنتیں نبی نے بتائی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، کھانے کے طریقہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ ساری تہذیب، سارے تمدن ہمارے پاس تھے، ہم نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور غیروں کے کلچر کو، غیروں کی تہذیب کو، غیروں کے کلچر کو ہم نے اپنایا۔ ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فمنہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، اس آدمی کا حشر میدان محشر میں اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں، اپنے لباس کا تصور، کیا کمی تھی ہمارے دین میں، کیا کمی تھی ہمارے کلچر میں، کیا کمی تھی ہمارے تمدن میں، کیا کمی تھی ہمارے نبی کی تعلیمات میں، جو ہم نے اپنے لباس کو چھوڑ دیا اور غیروں کے اور ایسے لوگوں کے کلچر کو ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے کہ پھٹے ہوئے پینٹ پہن رہے ہیں، جگہ جگہ یہاں سے پھٹے ہوئے، یہاں سے پھٹے ہوئے، یہاں سے پھٹے ہوئے، اور ان کو بتایا گیا کہ جو چیز جتنی پھٹی ہوئی ہوگی اتنی قیمتی ہوگی۔ تصور کر کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا۔ لباس، بال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی، کیا اصول ذکر کیے تھے کہ بال کیسے رکھنا سنت ہے۔ بال کے سلسلے میں نبوی تعلیمات کیا تھی کہ 3 طریقے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال یہ کانوں کے لو تک بھی تھے، کندھوں تک بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا طریقے بتایا اور فرمایا، اس سے منع کیا تھا کہ کہیں سے بال چھوٹے ہو، کہیں سے بڑے ہو۔ آج ایسے ڈیزائننگ کی جا رہی ہے، بال پہ نقشے سر پہ بنائے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا نقشہ، کبھی کسی کا نقشہ، کبھی کسی کا نقشہ، بال کو کلر کیے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہمارے نبی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی۔ آج مسلمان کس رخ پر جا رہا ہے، کس راہ پر جا رہا ہے، کس تمدن پر جا رہا ہے، اور ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھاتے چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی اپنی زندگی کے اندر لائے عمل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم غور کریں، میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی علماء سے پوچھے، جاننے والوں سے پوچھے کہ بھی بچہ دنیا میں آیا ہے، اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، پوچھ لیا جائے، معلوم کر لیا جائے کہ بھی کیا سنت ہے اور کیا غیروں کے رسم و رواج ہے۔ اتنے رسومات کہ خود آج معاشرہ خود پریشان ہے کہ بھئی طریقہ ایسا ہے، ایسا طریقہ، ایسا نہیں کرے تو ایسا ناراض ہو رہے، ایسا نہیں کرنے کی بنیاد پر یہ ناراض ہو رہے، ایسا نہیں کرنے کی بنیاد پر یہ ناراضگی ہو رہی ہے، بھئی رسم ایسی کرنی چاہیے، مہندی کی رسم ایسی ہونی چاہیے، یہ ایسا کرنا چاہیے، اتنی کشتیاں جمع کر لے جانا چاہیے۔ اتنے رسومات کہ معاشرتی زندگی تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اسلامی زندگی کے اندر جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، وہ سب کے لیے سہل ہے، سب کے لیے آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ اور زندگی کے آخری مرحلے کے میں بتاؤں کہ جنازے کے موقع کے اوپر بھی اتنے رسومات، اتنے طور و طریقے، غیروں کی اتنی تہذیب و تمدن کہ بسا وقت عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، کہ مسلمان ایسے کارنامے انجام دینے کے لیے تیار ہے، مسلمان ایسی تہذیب و تمدن اپنانے کے لیے اپنا ہے۔ وراثت کے مال میں سے سب رسمیں کی جا رہی ہیں، وراثت کے مال میں سے چہلم بھی کیا جا رہا ہے، وراثت کے مال میں سے جو ہے 10واں بھی کیا جا رہا ہے، وراثت کے مال میں سے 7واں بھی کیا جا رہا ہے، سب کھانے کے لیے تیار ہے۔
بھئی بتایا تو جائے کہ بھئی یہ وراثت کا مال ہے، اس میں وارثین کا حق ہے، اس کے ایک ایک پیسے کے اندر ورثہ کا حق ہے، ایک ایک پیسے کے اندر ورثہ کا حق ہے، پورے خاندان والے مالدار لوگ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر مسئلے پہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی معلوم تو کیا جائے اسلامی تہذیب کیا کہتی ہے، اسلامی تمدن کیا کہتا ہے، اسلامی کلچر کیا کہتا ہے، کیا کیا طریقے اس کے اندر اپنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صاحب ایمان بندے ذرا غور کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک حدیث کو ذہن میں بٹھا لے، ایک حدیث کو ذہن میں بٹھا لے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اس آدمی کا حشر اللہ رب العالمین میدان محشر میں اسی قوم کے ساتھ فرمائیں گے۔ ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، اپنی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک، اپنی صبح سے لے کر اپنے شام تک، کاروبار کا معاملہ، لباس کا معاملہ، تہذیب و تمدن کا معاملہ، بالوں کا معاملہ، اخلاقیات کا معاملہ، تقریبات کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، خوشیوں کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ، گھر میں ولادت کا معاملہ، بچوں کی ابتدا سے لے کر جو رسومات کی جاتی ہے ان رسومات کے بارے میں غور کر کے دیکھے، چلا ہے، چھٹی ہے، پھر بسم اللہ خوانی ہے، کیا کیا رسومات، کیا کیا غیروں کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، پھر عجیب و غریب رسمیں ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا بھی محسوس ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے کلچر ہمارے پاس میں موجود ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس میں موجود ہے۔ اس لیے ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ ہمارا اسلام بالکل آسان اسلام تھا، حدیث میں فرمایا الدین یسر، ہمارا دین بہت آسان دین ہے، بہت سہل دین ہے، اس پر چلنا کوئی مشکل ترین کام نہیں ہے، انتہائی آسان دین ہے، الدین یسر فرمایا۔ ہم نے زبردستی غیروں کی تہذیب کو اپنا کر، ہم نے غیر ضروری دوسروں کی تہذیب و کلچر کو اپنا کر، دوسروں کے طور طریقے کو اپنا کر ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارا دین بس اتنا کہتا تھا کہ بھئی الدین یسر، فرمایا نکاح سنت ہے، ولیمہ کھلانا سنت ہے، دین بس اتنا کہتا تھا کہ بھئی عقیقہ سنت ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، جس کو سکت اللہ نے دی ہے اس کے لیے حکم دیا، بس اتنا ہی تھا۔ اس میں وہ بیجا رسومات، اس میں یہ طور طریقے، اس میں یہ طور طریقے، شادی بیاہ کے معاملے میں اتنی رسمیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ رقہ آتا ہے، رقے میں ایک نہیں، صرف نکاح کی دعوت نہیں، ولیمے کی دعوت نہیں، اس سے پہلے سے دعوتوں کے رقے چھاپے جا رہے ہیں، بھئی یہ مہندی کی رسم کا رقہ، یہ اس کا رقہ، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، عجیب و غریب تہذیب کا شکار ہو چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین قرار دیا تھا، جو دین ہمارے پاس تھا، جو تعلیمات ہمارے پاس تھی، جو نبوی تعلیمات آسانی کی ہمارے پاس موجود تھی، ان سب کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور ٹھکرا کر غیر ضروری یہ چیزیں ہم نے اپنے دین پہ مسلط کر کے معاشرے کو ہم نے ایک مشکل کا شکار بنا دیا ہے، مشکلات میں پھنسا دیا ہے۔ اس لیے ہم عزم کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے محلے کے خطباء سے پوچھیں، اہل حق علماء سے رابطہ کر کے دیکھیں، دین بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان ہے، کوئی مشکل ترین معاملہ نہیں ہے، لیکن غیر ضروری ہم نے دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کی تہذیب کو، دوسروں کے طور طریقوں کو اپنا کر ہم نے اپنے لیے وبال جان بنا لیا ہے۔ اس لیے عزم کرے، ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور تمام کی تمام انسانیت کو اور اہل ایمان کو اللہ رب العالمین زندگی کی آخری سانس تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عمل نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔